کم کھانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا جو تصوف کا بنیادی اصول ہے، جسے تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس اصول پر عمل کیا۔ جب آپ بالغ ہو چکے تھے تو قدرتی طور پر آپ نے کم کھانے کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو کھانا پینا کم ہو گیا۔ تیسرے چوتھے سال جو بھی میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالت کمزور تھی، اسی وجہ سے آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے گزر اوقات بڑی حسرت اور تنگی سے ہوتا تھا۔ اکثر 2-3 دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، فاقہ کشی میں گزر جاتے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی تھی، چنانچہ یہ مخدوم علی احمد صابر کا معمول تھا کہ بچپن ہی میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور صرف 1-2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے دن پھر روزہ، جب کبھی دوسرے تیسرے دن کچھ میسر ہوتا تو آپ اس میں سے بقدر ضرورت نوش فرما لیتے۔ شب میں ہمیشہ زمین پر سوتے تھے اور بچھونا وغیرہ کچھ نہ بچھاتے تھے۔ بچپن میں ایک دن آپ پر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے رات کو چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا، دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں یاد الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے۔ کئی روز گوشائے تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرتے۔ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا آپ کو بھوک لگتی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ 2-3 دن سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مخطوب علی احمد میرے پاس آئے، مجھ سے کہا بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو دے۔ دوپہر تک میں نے حیلہ حوالہ سے ٹالا تو بہت کوشش کی کچھ پکا کر ان کو دے دوں، مگر کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ظہر کے بعد صابر میرے پاس آئے، بھوک کی وجہ سے بیتاب ہوں، کچھ کھلا دیجئے۔ میں نے اس کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی اور نیچے آگ جلا کر یوں ہی چمچے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آتے تو میں یہی کہہ دیتی، ابھی تیار نہیں ہوئی، تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ غرض ہے کہ اسی طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی، لیکن مغرب کی نماز کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا اب مجھ کو تاب نہیں ہے، اب مجھے کچھ کھلا ہی دیجئے۔ اتنا کہہ کر خود ہی دیگچی کے پاس گئی اور اسے کھول کر دیکھا، چاول تو پک گئے تھے۔ آپ جلدی سے کھلا دیجئے۔ مجھے یہ سن کر نہایت درجہ حیرت ہوئی کہ دیگچی میں چاولوں کا تو نام و نشان نہ تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چاول پک گئے؟ جا کر دیکھا تو فی الواقع ہی نہایت عمدہ چاول پکے ہوئے تیار تھے۔ میں نے احمد صابر کو اس میں سے نکال کر کھلائے، مولوی محمد ابوالقاسم کو چاول دکھلائے اور واقعہ منوعاً بیان کیا اور ان سے کہا کہ اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں ان کو تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سپرد کروں۔ وہ چاول مولوی ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی تبرکاً نوش فرمائے اور اپنے احباب کو بھی کھلائے۔ سب حضرات نے آپ کی والدہ محترمہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ یوں تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت خوش ہوتی ہے، مگر حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عہد طفلی کا انوکھا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی خداداد سعادت عیاں ہے۔ بچپن میں نماز کی پابندی، آپ نے 7 سال کی عمر میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ حالانکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت اور توفیق سے ان کا دل عبادات کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر بھی بچپن ہی سے عبادات کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے 7واں سال شروع ہونے پر حضرت نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ دن میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے، کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے تھے۔ اکثر شب میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں ہوتے اس سے ظہور اللہ کی آوازیں ہوتی اور حضرت محمد ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ
مکان نے اس آواز کو سنا اور تجسس کرنے پر سوائے حضرت صابر کے بنفس خود کسی اور کو حجرے پہ نہ پاتے تھے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہو گئی تو یہ آوازیں سننا بھی بند ہو گئی، اور جب کبھی آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ شرما گئے اور مسکرا دیے۔ نماز کی پابندی کرنا جو کتاب و سنت میں قرار دیا گیا ہے، جس کی ہدایت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، مگر آپ مسلسل عبادت میں مصروف رہتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ سراپا عبادت ہوتا، یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے بھی عبادت الہی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ پھر اولیاء کاملین نے بھی جن کی مطابقت کرتے ہوئے اسی طریقے پر گامزن رہے۔ لہٰذا حضرت سید علی احمد علاء الدین صابر کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو ذکر و فکر سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے شب بیداری کی مجاہدات کیے، جو روحانی ترقی کے موجبات میں سے ہیں۔ والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 5 برس تھی۔ کہیں پہ لکھا ہوا ہے 7 برس تھی، لیکن زیادہ مورخین کا خیال تھا کہ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا ذکر مورخین کرتے ہیں۔ 597 میں جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی تو آپ کے والد ماجد دفتن کلونج کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کے دوران آپ کے والد کے پاس رہے اور ہر طرح سے خدمت کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے۔ بیماری کا تیسرا دن تھا، آپ یک فرمانے لگے، حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے پدرزاد بزرگوار کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ کلمات کہتے ہی آپ کے والد ماجد کی روح عالم ملکوت کو پرواز کر گئی۔ آپ کو اپنے والد ماجد کی وفات حسرت آیات پر سخت صدمہ ہوا۔ کئی روز تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی روز سے آپ بے حد مغمور اور سوگوار رہنے لگے۔ کتابوں میں مزید مرقوم ہے کہ آپ والد کے انتقال کے بعد تقریباً 1 سال تک خاموش رہے، کوئی کلمہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہ فرمایا، نہ کسی سے کلام فرمایا، نہ کسی کے سوال کا جواب دیا۔ اس عرصہ میں جب کوئی صاحب وطن تشریف لا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا تو اس کو ایک وجدانی کیفیت محسوس ہوتی اور وہ ایک کیف میں مستغرق ہو جاتا، اور اکثر پہر اور دوپہر تک اس مسرت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ بعض حضرات کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بلا ناغہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے اور دولت استغراق سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ 6 سال میں آپ پر شدت سے غلبہ جذب کی کیفیت طاری ہوتی گئی۔ کبھی کسی وقت سائلوں کو کچھ جواب دیتے تو کبھی کوئی چیز مانگ کر لے آتے، ورنہ اپنے حال میں مستغرق رہتے۔ 1 سال کے بعد آپ کی طبیعت اقدس کو کچھ سکون ہوا، حواس بحال ہوئے۔ اکثر حضرات اہل باطن آپ کی زیارتوں اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جس وقت آپ ان کی زبان سے کوئی کلمہ عشق الہی سن لیتے تو آپ پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم ہرات ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد محترم چونکہ اس وقت انتقال ہو چکا تھا جبکہ آپ کی عمر صرف 5 برس تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دینی تعلیم دلوانے کی خاطر پوری توجہ دی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا۔ آپ کافی ذہین تھے، اس لیے قرآن پاک کے بعد عربی فارسی پڑھنا شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کر لی۔ جب آپ نے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کی تو مزید علم حاصل کرنے کی خاطر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف رجوع کیا گیا۔ اعلیٰ اور روحانی تعلیم کے سلسلے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت گرگانی سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ آپ کے ماموں شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس اجودن بھیج دیا جائے، جہاں آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم مکمل ہو سکے۔ پیدائش: آپ 19 ربیع الاول 592 عیسوی میں بوقت نماز تہجد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے آپ قصبہ کوٹوال میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب الساکن کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوٹوال میں اپنے نانا حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے۔ تصدیق نہیں ہوتی آپ کی والدہ کوٹوال سے ہرات آپ کو لے کر کب گئیں اور کس طرح آئیں۔ آپ کے بچپن کی کل روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہیں۔
تذکرہ اولیاء ہند جلد 2 میں صاف صاف تحریر ہے کہ حضرت علی وقار 19 ربیع الاول 592 عیسوی بوقت نماز تہجد جبکہ ایک پہر رات باقی تھی بروز جمعرات ہر رات میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پاکیزہ اشخاص اس دارالفانی میں تشریف لاتے ہیں، لہذا حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانا قدرت کاملہ کی مشیت ہے۔ آپ کی دایا مصباح بصری بنت ہاشم کا بیان ہے، جس وقت شکم میں مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلہ کی طرف تھا اور یہ پیر میری طرف تھے، میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جس میں اتھر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی، آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ جاتے، ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے دایا کو ہدایت فرمائی، پہلے وضو کر لو، بعد میں جسم مبارک کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے غسل کروایا۔ اسی وقت بھی حضور کی والدہ ماجدہ کو یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشہ گوشہ میں معلوم ہوا، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روحیں بالباس سفید خوش پوش کثرت سے گھر میں آ رہی ہیں اور نوزائیدہ و معصوم بچہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں۔ پیدائش کے بعد آپ کا نام علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد بزرگوار کے پاس تشریف لائے، آپ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا یہ بچہ الہ الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا، یعنی اب آپ کا اسم گرامی حضرت سید الہ الدین علی احمد قدس مشہور ہوا۔ آپ کا نام علی احمد رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ بعد کو ایک شب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خواب میں ظاہر ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ کو ہدایت کی کہ اس بچہ کا نام علی رکھنا۔ مدرجہ بالا واقعہ کے بنا پر آپ کے والد نے آپ کا نام الہ الدین رکھ دیا، مگر آپ کی والدہ نے علی احمد رکھ دیا۔ بعد میں دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام الہ الدین علی احمد جو مشہور خلائق ہوا۔ پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور کہا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں آپ سے کئی خوارق جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں، مثلاً آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے کئی دنوں بعد تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا فرمائی اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ مددنی باذن اللہ پڑھ کر آپ کے قلب پر دم فرمایا۔ پس اسی اسم مبارک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا۔ 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک روز روزہ رکھتے، ایک دن دودھ نوش فرماتے، اس کے بعد یہ بدستور جاری رہا، اور پھر ایک دن دودھ نوش فرماتے، 2 دن روزہ رکھتے، اور 2 سال بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ یہاں یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے آپ ازل سے ہی روزہ دار، کانے اور منور تشریف لائے تھے۔ بچپن ہی سے چہرے پر صبر و قناعت کے آثار تھے۔ صوفیہ اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچپن اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت قدس سرہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ تاریخ ربیع الاول کا واقعہ ہے، انہوں نے صبح کے وقت مراقبہ سے آنکھ کھولی، دیکھا ایک سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہیں، سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر گرا، دوسرا زمین پر گرا۔ صابر وہاں بیٹھے تھے، حضرت کے والد نے ان کی والدہ کو جگایا۔ سانپ کے دونوں ٹکڑے دیکھ کر والدہ ماجدہ نے فرمایا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اب حضرت صابر فرماتے ہیں آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، سب سانپوں نے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی کاٹیں گے۔ یہ آپ کے بچپن کی کرامت ہے جس کا ظہور اس وقت ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا، روٹی کھانا شروع کر دی، لیکن آپ عام بچوں کی طرح صبح دوپہر شام روٹی نہیں کھاتے بلکہ دوسرے یا تیسرے روز روٹی استعمال فرماتے تھے۔
جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی، جس سے صرف زندگی کی بقا مقصود ہوتی، اس کے لیے واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صبر و شکر کا آغاز بچپن سے ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ بروز اتوار کو نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا لفظ جو زبان سے بیان ہوا تھا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ دن میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول صبح کو، دوم دوپہر کو، سوم تیسرے پہر کو، چہارم عصر کے وقت، پنجم مغرب کے وقت، ششم عشاء کے وقت، اور اکثر آپ لا موجود الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ اور کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، شب میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری میں مصروف رہتے، اکثر سوتے سوتے آپ چونک پڑتے اور بے ساختہ آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر صوفیاء کرام نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 8 پہر میں 2-4 مرتبہ آپ کے چہرہ مبارک کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کبھی انتہائی سرخ ہو جاتا، کبھی کف دہن مبارک سے جاری ہو جایا کرتا تھا، اور ایک غفلت سی آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، اور ایک پہر آپ ایسی حالت میں رہا کرتے تھے، اور اسی حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ جب آپ کو ہوش آتا تو فرماتے شکر الحمدللہ۔ آپ کی قناعت اور صبر و شکر کرنا جو تصوف کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے، جس پر آج بھی انسانی عقل ورطۂ حیرت میں ہے۔